اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وإن تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے۔ بے شک اللہ تعالی لا یظلم، حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دونا کر دیتا ہے، یعنی ڈبل کر دیتا ہے، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب۔ پھر کیا حال ہوگا جب بلائیں گے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والا، اور بلائیں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتلانے والا۔ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ برابر ہو جائیں زمین کے، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ ما قبل کی آیت میں انکار خدا، انکار آخرت، بخل وغیرہ کی مذمت مذکور تھی۔ ان آیات میں خدا، آخرت پر ایمان، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے، اور آخر میں مواقف حشر، یعنی حشر میں جو ٹھہرنا ہے ان کو بیان کر کے ان لوگوں کو انجام بد سے ڈرایا گیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور نہ عمل کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں وماذا علیہم لو آمنوا باللہ فرمایا، یعنی ان کو کیا نقصان پہنچ جائے، کیا مصیبت آ جائے اگر اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں۔ یہ سب کام آسان ہے، ان کے اختیار کرنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں، پھر کیوں نافرمان بن کر آخرت کی تباہی اپنے سر لے رہے ہیں۔ اس کے بعد ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی کا حق رتی برابر، ذرہ برابر نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ ایک نیکی 10 بنا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے اضافہ در اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کا ثواب 20 لاکھ گنا تک پہنچتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہیں کرتے نیکی، یہ بتلانا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا بھی فرمایا۔ لفظ ذرہ لال رنگ کی سب سے چھوٹی چیونٹی کو کہتے ہیں ذرہ۔ اہل عرب کم وزن اور حقیر ہونے میں اس کو بطور مثال پیش کیا کرتے تھے۔ فرمایا ذرہ برابر اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں آخرت کا استحضار کرنے کے لیے، دھیان میں لانے کے لیے، کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے بلائیں گے، لے کر آئیں گے۔ جب میدان حشر میں ہر امت کا نبی اپنی امت کے نیک و بد اعمال پر بطور گواہ پیش ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہو کر پیش ہوں گے۔ بطور خاص ان کفار و مشرکین کے متعلق خدائی عدالت میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کھلے کھلے معجزات دیکھ کر بھی جھٹلایا تھا قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی وحدانیت، میری رسالت پر یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ بخاری شریف میں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا آپ مجھ سے قرآن سننا چاہتے ہیں اللہ کے رسول، حالانکہ آپ پر نازل ہوا؟ فرمایا ہاں پڑھو۔ سورہ نساء کی تلاوت شروع کی میں نے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ پر میں جیسے ہی پہنچا تو آپ نے کہا، فرمایا بس کرو۔ اور جب میں نے آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا آپ رو رہے تھے۔ یہ رونا کیوں تھا؟ اپنی امت کی بربادی پر،
کہ عملوں میں جب کوتاہی کرے گی میری امت اور اللہ کے پاس پکڑی جائے گی تو اس کا برا حشر ہوگا۔ اس لیے یاد آیا آپ روئے۔ ہاؤلائی کا اشارہ زبان رسالت میں موجود کفار و منافقین کی طرف ہے، بعض لوگوں نے کہا، بعض فرماتے ہیں قیامت تک پوری امت کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال معلوم ہوا کہ گزشتہ امتوں کے انبیاء اپنی اپنی امت پر بطور گواہ پیش ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر گواہ بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ اس دن تمنا کریں گے کافر لوگ کہ ہم زمین کا پیوند ہوتے تو بہت اچھا تھا، کاش زمین پھٹ جاتی، ہم اس میں دھس جاتے، مٹی ہو جاتے اور حساب کتاب نہ ہوتا۔ میدان حشر میں جب کفار دیکھیں گے تمام جانور ایک دوسرے کے مظالم کا بدلہ دینے کے بعد مٹی بنا دیے گئے تو ان کو حسرت ہوگی، تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ آخر میں ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یعنی کفار اپنے عقائد اعمال سے متعلق کچھ بھی پوشیدہ نہ رکھ سکیں گے، بلکہ ان کے اپنے ہاتھ پیر اقرار کریں گے، انبیاء گواہی دیں گے، اعمال ناموں میں سب کچھ موجود ہوگا، یہ پکڑے جائیں گے۔ پہلے تو وہ انکار کریں گے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک تھے ہی نہیں، انکار کریں گے، وہاں بھی چالاکی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب ان کے اعضاء خود ان کے خلاف گواہی دیں گے تو ان کو مجبوراً اقرار کرنا پڑے گا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، کچھ بھی نہیں چھپا پائیں گے اللہ تبارک و تعالی سے، بس۔